الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد عصمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری پاکیزہ ماں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا، ان تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا ہوتے ہی علم عطا کیا. یعنی اللہ تعالی نے جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا، چرند پرند، ان تمام کو پیدا ہوتے ہی اللہ نے اپنی قدرت سے علم عطا کیا. ان کے لیے کوئی مدرسہ نہیں، کوئی اسکول نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں. اللہ پیدا ہوتے ہی ان کو علم عطا کر دیتا ہے. چنانچہ ایک مرغی کا جو بچہ ہے، اس کی جو تخلیق، جب بچہ وجود میں آتا ہے، 21 دن مرغی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، 21 یا 22 دن ایک انڈا ماں کے پروں کے اندر رہتا ہے. اس کی گرماہٹ سے، مرغی کی گرماہٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تب جا کر کے ایک چوزا دنیا میں وجود پاتا ہے. اور پیدا ہوتے ہی مرغی کا بچہ، پیدا ہوتے ہی ابھی مرغی کا بچہ ابھی 1 یا 2 دن کا ہوتا ہے. وہ 1 دن کا بچہ ہوتا ہے، وہ 2 دن کا بچہ ہوتا ہے، اور پہلے ہی دن سے وہ دانہ کھانا شروع کر دیتا ہے. وہ کنکر نہیں کھاتا، وہ کنکر میں منہ نہیں مارتا، وہ کنکر نہیں کھاتا. اس کو کس نے سکھایا کہ یہ تیری غذا ہے، یہ تیری غذا نہیں ہے؟ اس کے پیچھے صرف اور صرف میرے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طاقت نظر آتی ہے. غور کریں، ابھی یہ 2 دن کا بچہ ہے، اس کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں. ابھی اس پر بلی اگر جھپٹنے لگے
تو وہ بھاگ کر کے اپنی ماں کے پروں کے اندر چھپ جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ آپ اپنے رب کو کس انداز سے جان سکتے ہیں، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کے رب ہونے کو۔ ایک سانپ کو لے لیجیے، سانپ جب وجود میں آتا ہے تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جو فیمیل سانپ ہوتی ہے وہ انڈا دینے کے بعد اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ اتنی کینہ آور ہوتی ہے، اتنی کینہ آور ہوتی ہے کہ وہ بغض اور حسد کے اندر، کینے کے اندر اپنے بچوں کو ہی کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اسی لیے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں خواب کے اندر سانپ دیکھتا ہوں کہ میں سانپ بن گیا ہوں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو جواب دیا کہ آپ اپنے اندر سے کینے کو نکالیے، آپ کے دل کے اندر کینہ بھرا ہوا ہے۔ اب آپ ایک دوسرا نظام دیکھیے، ابھی وہ سانپ کا بچہ صرف 1 یا 2 دن کا ہے، اگر آپ کا پاؤں اس بچے کے اوپر پڑ جائے تو وہ پھن نکال کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں اللہ کی قدرت میں کہ اس سانپ کے 2 دن کے بچے کو کس نے بتایا کہ تیرے ڈیفینس کا طریقہ یہ ہے؟ اس کے پیچھے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ کی قدرت کا کارنامہ ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی جو پالتو جانور ہیں، بکری ہے، کتا ہے، بلی ہے، آپ بکری کو بہترین سے بہترین گوشت دو، لیکن وہ نہیں کھائے گی۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری جو طبیعت کی غذا ہے وہ گوشت نہیں ہے، وہ گھاس ہے۔ آپ پھاڑ کھانے والے جانوروں کی طرف آپ دیکھیں، شیر ہے، چیتا ہے یا اور دوسرے جو جانور ہیں، ان کے سامنے آپ بہترین سے بہترین گھاس رکھ دیں، بہترین گھاس رکھ دیں، زعفران سے اعلیٰ زعفران والی گھاس رکھ دیں، لیکن وہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگائے، اس لیے کہ بھیڑیا، شیر جانتا ہے کہ یہ گھاس میری طبیعت کی غذا نہیں ہے۔ ایک جانور اپنی طبیعت کی غذا کو پہچانتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، میں آپ سے نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو۔ تمہارا رب کس چیز پر قادر ہے، اس چیز کو پہچانو۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انسان اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ محض زندگی گزار کر کے میرے پاس آ جائے، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ
کامیاب ہو کر کے میرے پاس آئے، وہ جنت بنا کر کے میرے پاس آئے، وہ جہنم سے بچ کے میرے پاس آئے، وہ آئے تو مجھے راضی کر کے آئے۔ جو قوم ایسا نہیں کرتی یا جن قوموں نے ایسا نہیں کیا، وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرایا، اللہ کے حکموں کو کھلم کھلا توڑا، اللہ نے اپنے سے پہلی قوموں کو کس طرح ہلاک اور برباد کیا، یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تمام کو بتاتا۔ لیکن انسان بجائے ان کو پڑھ کے عبرت حاصل کرنے کے، بجائے ان واقعات سے کچھ سبق لینے کے، وہ اتنا ظالم اور جابر اور اتنا متکبر ہو گیا کہ کھلم کھلا اور اعلانیہ گناہ کر لیا۔ تب اللہ نے اس کرونا وائرس کی شکل میں اس ایمان والے پر آزمائش کو بھیجا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ انسان میری طرف لوٹ آئے، مجھ سے رجوع کر لے، معافی طلبی کر لے، مجھے راضی کر لے، میرے حضور استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، کثرت عبادات کے ذریعے، کثرت سجود کے ذریعے مجھے منائے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ نے ان آیات کے اندر قوم عاد کی عبرتناک واقعے کو بیان کیا۔ جب قوم عاد نے بے وجہ، بغیر کسی وجہ کے زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زور آور کون ہے کوئی، بتاؤ گے؟ کیا انہیں نظر نہیں آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے ان کا رب ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہ آخرت تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے، آخر تک۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے تو لے کے آؤ۔ القصہ مختصر، قرآن میں نافرمان قوم جتنی بھی گزری ہیں، ان میں ایک قوم عاد بھی ہے، اس کا مفصل قصہ بیان کیا ہے کہ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ کے جتنا ان کا قد ہوا کرتا تھا، 800 سے 900 سال کی عمریں ان کی ہوتی تھی، نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے تھے، نہ نظریں کمزور ہوتی تھی، جوان، تندرست، طاقتور اور توانا رہتے، بس انہیں صرف اور صرف موت آتا اور کچھ بھی ان کو نہیں ہوتا۔ ان کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، اپنے نبی ہونے کا اقرار ان لوگوں سے کرنے کے لیے کہا، مگر وہ لوگ بولے اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، ہمیں نہ بول، ہمیں نہ سمجھا، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ ہماری عقلیں خراب ہو گئی ہیں، ہماری نہیں، عقل تیری خراب ہوئی ہے، تیرے کہنے پر چلے۔ اگر ہم تیرے کہنے پر چلیں گے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں مدمست ہو گئے اور بولے اللہ اکبر، اے ہود تو ہمیں کس سے ڈراتا ہے؟ ہمیں کس سے ڈراتا ہے؟
اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان پر قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال اور مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کھا گئے، کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درختوں کو گرا گرا کر سارے سوکھے پتے ہرے پتے سب کھا گئے، بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ ایک قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد اللہ کے دربار مکہ مکرمہ شریف بیت اللہ کے لیے بھیجا۔ قوم عاد کا یہ دستور تھا کہ جب ان پر مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے، سرکشی کرنا شروع کر دیتے۔ بیت اللہ وقت گیا اور کہا ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے ان تمام کے سامنے 3 بادلوں کو پیش کیا، ایک کالا بادل، ایک سفید بادل، ایک سرخ بادل۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فرمایا ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ بھائی سفید تو خالی ہوتا ہے اور کالے میں پانی ہوتا ہے، لہذا کالے کو مانگو۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا، خوشحالی آئے گی، خوب غلہ ہوگا، پھر موج کریں گے، مستی کریں گے، سرکشی کریں گے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب تھا۔ جو تم سے ہود کہتے تھے لے آ اے ہود، لے آ جس سے ہم کو ڈراتا ہے، اس بادل میں ایسی تیز اور تند ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا کے مارا اور ان کے گھر سارے کے سارے اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد، جن لوگوں کا قد 60 ہاتھ تھا وہ لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی، اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک جاتے۔ بعض لوگ جو ہوشیار اپنے آپ کو سمجھتے تھے اس وقت کے، وہ بھاگ کر کے غاروں میں گھس گئے کہ یہاں تو ہمیں ہوا نہیں آ سکتی، ہوا یہاں آ کر کے ہمیں نہیں مٹا سکتی۔ لیکن میرے رب کا حکم ہو کر ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں ایک بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ تَرَى مِن بَاقِيَةٍ، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وقت کے نبی کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدود کو پامال نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کے حکموں کو نہیں توڑ رہے؟ کیا ہم نے اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کیا؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانیوں سے نہیں للکارا؟ کیا ہم نے اللہ کے سامنے سینہ چوڑا کر کر کے گناہ نہیں کیے؟ توبہ کرو بزرگوں، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قوم زمین میں دھسا، پوری قوموں کو زمین بوس کر دیا۔ آج افسوس ہوتا ہے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں،
پوری دنیا عذاب کی لپیٹ میں ہے اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے کہ اس آئے ہوئے عذاب کو ہرائیں گے، مقابلہ کریں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ عجیب معذرت، اس عذاب کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہرانے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے کہ تمام مسلمان اللہ کے حضور اپنے معافی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کثرت سے روزہ رکھیں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اس رب سے معافی طلب کریں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کرونا تو کیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ اس سے بڑے بڑے عذاب کو ہم پر سے ہٹا لے، نہیں تو ہم یاد رکھیں کہ اللہ نے قوم عاد ہی نہیں، قوم سمود کو لے لو، قوم لوط کو لے لو، اللہ نے اتنی بڑی بڑی قوموں کو اتنا دردناک عذاب دیا ہے اپنی نافرمانی پر کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہم دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور اس کے رسول اور قیامت تک کے لیے خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔